زکوٰۃ سے متعلق اہم سوالات۔ سوال نمبر 1، زکوٰۃ کے لغوی معنی بتائیے۔ جواب پاکی اور بڑھوتری کے ہیں۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ کی شرعی تعریف کیجیے۔ جواب مال مخصوص کا مخصوص شرائط کے ساتھ کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا۔ سوال نمبر 3، کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو، جبکہ ساتھ میں کوئی اور قابل زکوٰۃ مال نہ ہو۔ سوال نمبر 4، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو۔ سوال نمبر 5، کتنا روپیہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ سوال نمبر 6، کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ جواب اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ سوال نمبر 7، اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے کچھ نقد روپیہ ہے، یا کچھ چاندی ہے کچھ مال تجارت ہے، ان کو ملا کر دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے۔ اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب فرض ہے۔ سوال نمبر 8، چرنے والے مویشیوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب فرض ہے۔ سوال نمبر 9، عشری زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب فرض ہے۔ سوال نمبر 10، ایک صاحب نصاب شخص کو درمیان سال میں 35,000 کی آمدنی ہوئی تو یہ 35,000 بھی اموال زکوٰۃ میں شامل کیے جائیں گے یا نہیں؟ جواب شامل کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 11، صنعت کار کے پاس 2 قسم کا مال ہوتا ہے، ایک خام مال جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے اور دوسرا تیار شدہ مال، ان دونوں قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب فرض ہے۔ سوال نمبر 12، مشینری اور دیگر وہ چیزیں جن کے ذریعے مال تیار کیا جاتا ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب فرض نہیں ہے۔ سوال نمبر 13، استعمال والے زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب زکوٰۃ ہے۔ سوال نمبر 14، زکوٰۃ انگریزی مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی یا ہجری یعنی قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی؟ جواب قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جائے گی۔ سوال نمبر 15، پلاٹ اگر اس نیت سے لیا گیا تھا کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمائیں گے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سوال نمبر 16، پلاٹ خریدتے وقت تو فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی لیکن بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جواب ابھی واجب نہیں۔ جب فروخت کر دیا جائے اور رقم پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو فروخت کے بعد یعنی بیچنے کے بعد حاصل شدہ رقم نصاب میں مل جائے گی۔ سوال نمبر 17، جو پلاٹ رہائشی مکان کے لیے خریدا گیا ہو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 18، اگر پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کیا جائے اور فروخت کرنے کی نیت سے پلاٹ خریدا جائے تو زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟ جواب ان کی کل موجودہ مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔ سوال نمبر 19، جو مکان کرائے پر دیا ہے اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کے کرائے پر جبکہ نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سوال نمبر 20، حج کے لیے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جواب زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر درخواست منظور ہو گئی ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سوال نمبر 21، کسی کو ہم زکوٰۃ دیں اور اس کو بتائیں نہیں یا ہدیے کی نیت کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب ادا ہو جائے گی۔ سوال نمبر 22، ملازم نے اضافی تنخواہ کا مطالبہ کیا تو مالک نے زکوٰۃ کی نیت سے اضافہ کر دیا، کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ جواب زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ سوال نمبر 23، کیا انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ جواب زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 24، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اسی طرح شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 25، جو لوگ خود صاحب نصاب ہوں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 26، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہاشمی حضرات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 27، اپنے بھائی بہن چچا بھتیجے ماموں بھانجے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب جائز ہے اگر مستحق ہیں۔ سوال نمبر 28،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبد المطلب، ان 5 بزرگوں کی نسل سے ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 29، اگر سید غریب اور ضرورت مند ہو تو ان کی خدمت کیسے کرنی چاہیے؟ جواب، زکوٰۃ و صدقات کے علاوہ دوسرے فنڈ سے۔ سوال نمبر 30، سادات کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی؟ جواب، زکوٰۃ لوگوں کے مال کا میل ہے۔ سوال نمبر 31، سید کی غیر سید بیوی جو زکوٰۃ کی مستحق ہو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 32، مالدار بیوی کا غریب شوہر بیوی کے علاوہ دوسروں سے زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں؟ جواب، لے سکتا ہے۔ سوال نمبر 33، غیر مسلم کو زکوٰۃ، فطرہ اور نفلی صدقہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، غیر مسلم کو زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے، ہاں نفلی صدقات دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 34، مدارس عربیہ میں زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، بہتر ہے، بوجہ دین کی اشاعت کے، یعنی دین کی اشاعت کی وجہ سے مدارس اسلامیہ عربیہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 35، صاحب نصاب لوگ بھی خود کو مسکین ظاہر کر کے زکوٰۃ حاصل کر لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، ان کو زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ سوال نمبر 36، چندہ وصول کرنے والے کو زکوٰۃ سے مقررہ حصہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 37، زمین بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو پیداوار اٹھنے کے وقت اس پر کتنا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا واجب ہے؟ جواب، 10واں حصہ یعنی 10%۔ سوال نمبر 38، اگر زمین کو خود سیراب کیا جاتا ہے تو اس کی پیداوار کا کتنا حصہ صدقہ کرنا واجب ہے؟ جواب، 5%۔ سوال نمبر 39، ایک ملک کی کرنسی سے زکوٰۃ ادا کر کے دوسرے ملک بھیجا جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اعتبار کس ملک کی کرنسی کا ہوگا؟ جواب، جس ملک کی کرنسی سے زکوٰۃ ادا کی گئی۔ سوال نمبر 40، رہائشی گھر، پہننے کے کپڑے، گھر کے سامان، سواری میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب، نہیں۔ سوال نمبر 41، جواہر جیسے موتی، یاقوت اور زبرجد پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، جبکہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو؟ جواب، نہیں، تجارت کے لیے ہوں تب زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال نمبر 42، زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوگی؟ جواب، نصاب پر قمری سال یعنی اسلامی سال کا گزرنا شرط ہے۔ سوال نمبر 43، اگر سال کے شروع میں نصاب کامل ہو پھر سال کے درمیان کم ہو جائے لیکن نصاب سے کم نہ ہو پھر سال کے اخیر میں نصاب کامل ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب، اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سوال نمبر 44، ایک شخص شروع سال میں مالک نصاب ہو گیا، درمیان سال میں اس مال میں اور اضافہ ہو گیا، اضافہ تجارت سے ہوا ہو یا کسی نے تحفہ یا ہدیہ دیا ہو یا میراث کا مال ملا ہو، بہرحال مال میں اضافہ ہو گیا، اب پورے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا شروع سال کے مال پر واجب ہوگی؟ جواب، پورے مال پر واجب ہوگی۔ سوال نمبر 45، جو شخص اپنے تمام مال کو صدقہ کر دے اور اس میں زکوٰۃ کی نیت نہ کرے تو اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب، ساقط ہو جائے گی۔ سوال نمبر 46، اگر کسی شخص کا فقیر کے پاس قرض ہو اور وہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کے ذمے کو بری کر دے تو زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہوگی یا نہیں؟ جواب، ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 47، سونا چاندی کی زکوٰۃ میں سونا اور چاندی کا ٹکڑا وزن سے نکالے یا قیمت ادا کرے؟ جواب، اختیار ہے۔ سوال نمبر 48، مصارف زکوٰۃ میں فقیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ شخص ہوتا ہے جو نصاب سے کم کا مالک ہوتا ہے۔ سوال نمبر 49، مصارف زکوٰۃ میں مسکین کسے کہتے ہیں؟ جواب، جو بالکل کسی چیز کا بھی مالک نہ ہو۔ سوال نمبر 50، مصارف زکوٰۃ میں عامل کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ شخص ہوتا ہے جو زکوٰۃ اور عشر کو اکٹھا کرتا ہے اور اسلامی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ہو۔
سوال نمبر 51، مصارف زکوٰۃ میں مقروض کسے کہتے ہیں؟ جواب، یہ وہ شخص ہے جس کے ذمے قرض ہو، اپنے قرض کی ادائیگی کے بعد نصاب کامل کا مالک نہ رہ جاتا ہو۔ تجارتی قرض کا مسئلہ الگ ہے۔ سوال نمبر 52، مصارف زکوٰۃ میں مسافر سے کیا مراد ہے؟ جواب، جس کا اپنے وطن میں مال ہو لیکن اس کا مال سفر میں ختم ہو چکا ہو اور منگوانے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو۔ سوال نمبر 53، مسافر پر زکوٰۃ کی کتنی رقم خرچ کرنا درست ہے؟ جواب، اتنی مقدار صرف کی جائے گی کہ وہ اپنے وطن پہنچ سکے۔ سوال نمبر 54، زکوٰۃ کی تمام قسموں پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا کسی ایک قسم پر صرف کرنا جائز ہے؟ جواب، دونوں جائز ہیں۔ سوال نمبر 55، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 56، مالدار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 57، مالدار بچے پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 58، بنی ہاشم اور ان کے غلاموں پر زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 59، مالک نصاب کا زکوٰۃ کو اپنے اصول پر جیسے باپ، دادا، اوپر تک صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 60، مالک نصاب کا اپنے فروع پر جیسے بیٹا، پوتا، نیچے تک زکوٰۃ کو صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 61، مالک نصاب بیوی شوہر پر اور مالک نصاب شوہر اپنی بیوی پر زکوٰۃ صرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ جواب، نہیں۔ سوال نمبر 62، مسجد یا مدرسے کی تعمیر یا راستے یا پل کے درست کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 63، میت کو کفنانے یا میت کے قرض کو پورا کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 64، زکوٰۃ کی ادائیگی بغیر تملیک یعنی مالک بنانا کے صحیح ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب، نہیں۔ سوال نمبر 65، زکوٰۃ رشتہ داروں پر اور پھر پڑوسیوں پر صرف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، بہتر ہے۔ سوال نمبر 66، مکمل نصاب کے بقدر زکوٰۃ ایک شخص کو دینا درست ہے یا نہیں؟ جواب، مکروہ تنزیہی ہے یعنی بہتر نہیں لیکن گناہ بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 67، مقروض پر اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے نصاب سے زیادہ صرف کرنا مکروہ ہے یا نہیں؟ جواب، مکروہ نہیں۔ سوال نمبر 68، بغیر ضرورت کے ایک جگہ سے دوسری جگہ زکوٰۃ کو منتقل کرنا کیسا ہے؟ جواب، مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال نمبر 69، اپنے رشتہ داروں کے لیے زکوٰۃ کا منتقل کرنا کیسا ہے؟ جواب، مکروہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 70، مسجد یا مدرسے کی تعمیر یا راستے یا پل کے درست کرنے میں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 71، ایک شخص جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے لیکن وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب، صدقات نافلہ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ صدقات نافلہ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 72، اگر زکوٰۃ کسی غریب غیر مسلم کو دے دی جائے تو ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ جواب، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 73، کیا اپنے مستحق زکوٰۃ بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ جواب، دی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 74، کیا مستحق زکوٰۃ چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بھائی کو یا اپنے بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب، دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 75، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سونے کی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا یا قیمت خرید کا؟ جواب، مارکیٹ کی قیمت فروخت کا۔ سوال نمبر 76، سونے پر زکوٰۃ موجودہ قیمت کے حساب سے ہوگی یا خریدنے کے وقت کی قیمت کے حساب سے ہوگی؟ جواب، موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ سوال نمبر 77، کیا مستحق زکوٰۃ اپنے بھانجے کی تعلیم پر خرچ کر سکتے ہیں؟ جواب، ہاں، مگر اس کو دے دی جائے تاکہ وہ مالک بن جائے۔ سوال نمبر 78، کیا نابالغ بیٹا یا بیٹی کے مال پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ جواب، نہیں۔ سوال نمبر 79، مسجد کے امام یا مؤذن کی ماہانہ تنخواہ زکوٰۃ سے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جواب، نہیں۔
سوال نمبر 80، کیا لڑکی زکوٰۃ کی رقم اپنے والدین کو دے سکتی ہے؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 81، کیا نفلی صدقے کا گوشت صدقہ کرنے والا بھی خود استعمال کر سکتا ہے؟ جواب کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 82، صدقات واجبہ جیسے نذر وغیرہ کا گوشت کیا صدقہ دینے والا خود بھی کھا سکتا ہے؟ جواب نہیں۔ جواب نہیں۔ سوال نمبر 83، کیا مدرسہ کے محتمم یا ناظم کو جو طلبہ کے وکیل ہوتے ہیں زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ جواب زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے، بلکہ دینا افضل ہے۔ سوال نمبر 84، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ جہاں زکوٰۃ دینے والا موجود ہے وہاں کی قیمت کا، یا جہاں مال موجود ہے وہاں کی قیمت کا؟ مثلا مال سعودیہ میں ہو اور آدمی کراچی میں ہو۔ جواب جس جگہ مال موجود ہے اس جگہ کی قیمت کا اعتبار ہے۔ وعلیہ الفتویٰ۔ سوال نمبر 85، زکوٰۃ کی ادائیگی بغیر تملیک یعنی کسی انسان کو مالک بنائے بغیر صحیح ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب نہیں۔ کسی غریب کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، لہذا جو ہسپتال یا جماعت یا انجمن تملیک کا خیال نہیں کرتی انہیں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔